حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا قصہ تم پہلے سن چکے ہو۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ تمل، سورہ سبا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھیں۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، کیونکہ ان کی محبت نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غیر حاضر رہا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے یا اسے ذبح کر دیں گے، ورنہ وہ اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں سبا شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ وہ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ جب ہدہد نے اپنی بات پوری کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط دیا۔ خط کی شروعات تھی، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ، جس کا نام بلقیس تھا، اس نے یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقتور اور لڑنے والے ہیں، لیکن حکم آپ کا ہی چلے گا، آپ جو فیصلہ کریں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے وزیر کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وزیر تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب وزیر نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگیں۔ وزیر کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا جن بولا، میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مگر ایک دوسرا جن جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھیں اس نے اس کو اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے
और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं। गर्ज जब बिल्कीस को अपने मजहब की गलती मालूम हुई तो पुकार उठी, ए अल्लाह, मैंने जो इतनी मुद्दत तक सूरज की पूजा की और मेरी वजह से मेरी कौम भी उसको पूजती रही, तो मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ तमाम जहानों के पालने वाले पर ईमान लाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी और इतने बड़े बादशाह थे कि इंसान, जिन, परिंदे और हवा सब उनके ताबे थे, मगर आप गरीबों और बेकसों के साथ बैठकर खाना खाते थे और अपने हाथ से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाकर रोज़ी कमाते थे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते, रातों को बहुत कम सोते, दिन में अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते। बस यही उनकी ज़िंदगी थी। कुरान मजीद में आता है कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मुख्तलिफ काम किया करते थे। वो बड़े बड़े महल, किले, मुजस्समे और हौज़ बनाते थे। वो समंदर में गोता लगाकर कीमती मोती और ख़जाने निकालते थे। अल्लाह ताला ने जिन्नात को हुक्म दिया था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत करे। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। इस तरह जिन्नात मुकम्मल तौर पर आपके काबू में थे। एक वाक़या बहुत मशहूर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने महल में खड़े होकर अपने असा यानी लाठी के सहारे इबादत में मशगूल थे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन आपका जिस्म वहीं खड़ा रहा। जिन्नात समझते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो मुसलसल काम करते रहे और आराम न किया। काफ़ी अरसे बाद एक दीमक यानी च्यूंटी नुमा कीड़े ने आपके असा को खाना शुरू कर दिया। जब असा कमज़ोर हो गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि आपका इंतकाल हो चुका है। ये वाक़या इस बात की दलील है कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो वो इतने अरसे तक मेहनत ना करते रहते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब